نماز ظہر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا، پھر 5 منٹ بعد ایسا واقعہ پیش آیا، سفید کپڑے والا آیا، 11 کروڑ دیکھ کر چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح کر لو، میری گارنٹی ہے کہ رات ہوتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے ڈھیروں پیسے ملتے رہیں گے اور ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا، آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، نماز ظہر کے بعد اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن ہی آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے اور دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی انشاءاللہ۔ مگر میرے اس وظیفے پر یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ خود ہی اس کو پڑھ لیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے، مال و دولت ملے گی اور آپ کے تمام مسئلے دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، وہی رحمان ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت ہی کرے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص اس نیکی کے ارادے پر عمل بھی کرے گا تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ بعض مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص برائی کا صرف ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس برائی کو عمل میں نہ لا سکے، یعنی اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے پھر اسے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بے حد مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر اس کی رحمت کا برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت و شفقت کریں گے اور آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فضائل بیان کریں گے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کے نسبت سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، اس کے بھی 19 حروف ہیں۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیاطین کا ستیہ ناش ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان بھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا، ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ امام زاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کوئی اولاد بخشے تو اس کے اور اس کی اولاد کی سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ آپ مزید وقت ضائع کیے اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط بھی جان لیں کہ آپ نے جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی، سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے
ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا پھر بوڑھا، غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑنا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو الاٹ کر دی جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا، چلتے چلتے ظہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپس کا خیال آیا تو سامنے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج اس نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے، وہ جتنا تیز چلتا پتہ چلتا سورج بھی اتنا جلدی ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی۔ قبر پر کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا اس شخص کی ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے۔ اللہ پاک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں، چلیے واپسی کی سوچتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، بس آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک بھی آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ 70 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 70 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے، صرف 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ عمل کا حصہ ہے، آپ نے یا باسطو کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ آخر میں بھی آپ نے درود پاک 11 ہی بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر۔ آپ نے اس طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے، اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کمی پیشی کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ